دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، کچھ دن پہلے ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں دروس شروع کیے تھے، پھر بیچ میں کچھ ضروری درس آ گئے جن کا دینا اہم تھا، اس وجہ سے آیت الکرسی کے درس سے ہم کچھ دیر کے لیے ہٹ گئے تھے۔ آج سے انشاءاللہ پھر آیت الکرسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج آیت الکرسی کا پہلا جز اللہ لا الہ الا ہو، اس کی تفسیر کا پہلا پارٹ ہے جو کئی پارٹ پر مشتمل ہوگا۔ آیت الکرسی کی صرف تلاوت کرنا ہی مقصد نہیں، اور نہ ہی اس کو حفاظت کے لیے پڑھا جانا ہمارا مقصد ہے، بلکہ اس کے معانی اور دلالتوں پر غور و فکر کر کے اسے پڑھنا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اس جملے میں نفی اور اثبات، نفی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، اور اثبات اس بات کا کہ ہر قسم کی الوہیت اور عبودیت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ قرآن کریم میں ایسے بہت سارے مقامات موجود ہیں جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معانی کو بیان کرتے ہیں اور اس کی مراد کو واضح کرتے ہیں، اور اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قول فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ کی 163 نمبر آیت میں فرمایا تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جھوٹے معبود جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ تو ہیں، لیکن معبود برحق سچا معبود ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سورۃ البینہ کی 5 نمبر آیت میں فرمایا انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ الزخرف کی 26 سے 28 نمبر آیت میں فرمایا اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا، اور اسی کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر مومن کی حکایات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سورہ یاسین کی 22 سے 24 نمبر آیت میں فرمایا اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔
कुल इन्नी अखाफु इन आसैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम कुलिल्लाह अअबुदु मुखलिसन लहू दीनी। सूरत ज़ुमर की 11 से 14 नंबर आयत में फरमाया, आप फरमा दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला की उस तरह इबादत करूं कि उसी के लिए इबादत को खालिस कर लूं, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहला फर्मा बरदार बन जाऊं। कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कह दीजिए कि मैं तो खालिस करके सिर्फ अपने रब ही की इबादत करता हूँ। और अल्लाह ताला ने आले फिरौन के मोमिन शख्स की हिकायत बयान करते हुए फरमाया, वया कौमी मा लिया अदऊकुम इलन नजाति व तदऊननी इलन नार। ऐ मेरी कौम, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे दोज़ख की तरफ, जहन्नम और नार की तरफ बुला रहे हो। तदऊननी लिअकफुर बिल्लाह व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्म व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ्फार। मुझे ये दावत देते हो तुम कि मैं अल्लाह के साथ कुफर करूं और उसके साथ शिरक करूं जिसका कोई इल्म मुझे नहीं, और मैं तुम्हें गालिब बख्शने वाले की तरफ दावत दे रहा हूं। और फरमाया, ला जरम अन्नमा तदऊननी इलैहि लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरा व अन्न मरद्दना इलल्लाह व अन्नल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार। सूरह गाफिर की 41 से 43 नंबर आयत की ये बात हो रही कि ये यकीनी अमर है, ला जरम अन्नमा तदऊननी, ये यकीनी अमर है कि तुम मुझे जिसकी तरफ बुला रहे हो वो ना तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है ना आखिरत में, और ये कि हम सब का लौटना अल्लाह की तरफ है और हद से गुजर जाने वाले ही अहले दोज़ख हैं। फिर कुछ आइमा के अक़वाल अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ के बारे में देखिए। इमाम तबरी लिखते हैं, अन्नहयु अन युअबद शैउन गैरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम अल्लज़ी सिफ़तुहु मा वसफ़हु नफ़्सुहु तआला ज़िक्रुहु फ़ी हाज़िहिल आया। इस आयत में अपनी बयान करदा सिफ़ात वाले अल्लाह जो हय्युल क़य्यूम के अलावा किसी भी चीज़ की इबादत करना मना है। और हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इख़बारुन बिअन्नहुल मुतफ़र्रिदु बिल इलाहिय्यति लिजमीइल ख़लाइक़। इस बात की खबर है कि वो तमाम मखलूक़ात के लिए तन्हा उलूहियत वाला है, यानी तन्हा और अकेला इलाह है, तन्हा और अकेला इबादत के लायक है। और इस मुबारक आयत की शुरुआत हमेशा बाकी रहने वाले कलमा तौहीद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ से की, और यह कलमों में सबसे अजीम कलमा है। इसी से आसमानो ज़मीन कायम है, इसी कलमा के लिए सारी खलकत को वजूद में लाया गया, और इसी के साथ अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा और नाज़िल फरमाया और किताबें नाज़िल फरमाई। इसी वजह से तराजू कायम किया गया और दफातर बनाए गए, और जन्नत और जहन्नम के आमाल की सुपर मार्केट कायम की गई, और इसी वजह से लोग मोमिन और काफिर यानी दो जमातों में बट गए, और इसी पर किबला बनाया गया और इसी पर मजहब की बुनियाद रखी गई। और ये अल्लाह का हक है जो सारे बंदों पर आयद है। यही इस्लाम का कलिमा है, और सलामती वाले घर जन्नत की कुंजी और चाबी है। परहेजगारी का कलमा और मजबूत कड़ी है। यही कलमा इखलास और हक की शहादत है, हक की दावत और शिरक से बरात का ऐलान है। और ये नेमतों में सबसे अजीम नेमत और एहसानात और अतियात में सबसे अजीम अतिया और एहसान है। हज़रत इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने
اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر کوئی ایسا انعام نہیں کیا جو لا الہ الا اللہ کی معرفت سے بڑھ کر کے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن اگلوں اور پچھلوں سے اسی کلمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کون سا کلمہ؟ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اسی کلمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کسی بندے کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہ ہٹ سکے گا جب تک کہ اس سے دو چیزوں کے بارے میں باز پرس نہ کر لی جائے۔ پہلی، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ دوسری، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو پہلے سوال کا جواب کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کلمہ کو علم و اقرار اور عمل کے اعتبار سے ثابت کرنا ہوگا۔ اور دوسرے کا جواب کہ رسولوں کو کیا تم نے کہا تھا؟ علم و اقرار اور اطاعت فرما برداری کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس کلمہ کے فضائل اور دین میں اس کی حیثیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جتنا کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اور جاننے والے جانتے ہیں، بلکہ اس کے ایسے فضائل اور ایسی خصوصیات ہیں جس کے بارے میں نہ کوئی سوچ سکتا ہے اور نہ کسی کے دل میں ایسا خیال پھٹک سکتا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ یہاں پر ایک عظیم بات اور ایک اہم مقام کو جان لے جو اس کا لب لباب اور اس کی اساس اور بنیاد ہے، اور وہ اس کلمہ کا مدلول ہے جس کا معنی سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا ایسا معنی ہے جس کا ضبط کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بالاتفاق یہ کلمہ سود مند نہ ہوگا جب تک کہ اس کے معنی کو جان نہ لیا جائے، اور معنی جان کر کے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے اور اس پر عمل جب تک نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورۃ الزخرف کی 86 نمبر آیت میں فرمایا جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اور مفسرین کے بقول اس آیت کا مفہوم یہ ہے مگر جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور ان کے دل اس معنی کو جانیں جس کا تکلم ان کی زبانوں سے ہوتا ہے، کیونکہ شہادت اس بات کا متقاضی ہے کہ گواہ کو گواہی دی جانے والی چیز کا علم ہو، اس لیے کہ بغیر علم کے شہادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ شہادت سچائی اور اس پر عمل کا متقاضی ہے۔ اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمل اور صدق کے ساتھ ساتھ اس کلمہ کے معانی کو جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بذریعہ علم بندہ نصارہ یعنی عیسائیوں کے طریقے سے نجات پائے گا جو بلا علم عمل کرتے تھے، علم حاصل کیے بغیر عبادتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان سیکھے بغیر عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں، وہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ علم حاصل کیے بغیر عمل کرتے جانا، جیسے سلام پھرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، نماز کے اندر نئے نئے اضافے کر لیے، دین کے اندر بدعات کو شامل کر لیا، یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ بغیر علم حاصل کیے عمل کرتے جانا، بہت عمل کرنا، اور عمل کے ذریعے یہودیوں کے طریقے سے چھٹکارا حاصل کرنا جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہ اس امت کے علماء ہیں، سارے نہیں، علماء حق کے علاوہ علماء سوء ہیں جو حق کو جانتے ہیں یہودیوں کی طرح، لیکن عوام کو بیان نہیں کرتے۔ کسی کو اپنے مسلک کا ڈر ہے، کسی کو اپنے منصب کا ڈر ہے، کسی کو اپنی چودراہٹ کا ڈر ہے، کسی سے مدرسے کی وہ نظامت چھن جانے کا ڈر ہے،
کسی کو اپنی عزت خاک میں مل جانے کا ڈر ہے، حق کا پتہ ہونے کے باوجود عوام کو وہ حق نہیں بتاتے، یہ یہود کا عمل ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہو، لیکن حق بات کہنے کی اور جانتے ہوئے اس کو لوگوں کو بتانے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ دنیا کا ڈر اتنا ہے، رب کے ڈر سے اوپر دنیا کا ڈر تمہارا حاوی ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ کا معنی تم یقینی طور پر جان لو گے تو عیسائیوں کا طریقہ چھوڑ کر کے عمل کرو گے، بلکہ پہلے علم حاصل کر کے پھر عمل کرو گے۔ اور یہودیوں کا طریقہ پتہ چل جانے کے بعد، صحیح حدیث آ جانے کے بعد، قرآن کی آیت آ جانے کے بعد پھر عمل کرو گے، لوگوں کو بتاؤ گے، جانتے ہوئے اس سے پھر اپنی جماعت، اپنے مسلک، اپنے مولوی، اپنے امام، اپنے مفتی اور اپنے قاری کے لیے نبی کے فرمان کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ لیکن جو نبی کے فرمان کو کسی اور کی بات پر ترجیح دے گا، اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لاؤ تو شرک کرتے ہو، اور نبی کے مقابلے میں کسی اور کو لاؤ تو نبی کے اوصاف میں شرک کرتے ہو۔ یہ کسی مسلمان کی شیان شان نہیں۔ اور بذریعہ سچائی بندہ ان منافقین کے طریقے سے نجات پائے گا جو ظاہر کچھ کرتے ہیں اور چھپاتے کچھ اور ہیں۔ یعنی یہ منافقوں کا طریقہ ہے، حق کا پتہ ہے، یہودیوں کی طرح بتاتے بھی نہیں، اور منافقین کے طریقے کی طرح اندر سے کچھ ہو، باہر سے کچھ ہو، داڑھی ٹوپی اور پگڑی سے بڑا مفتی لگ رہا ہے، لیکن حق بات لوگوں کو نہیں بتاتا۔ اور ہمارے ہاں تو نام کے ساتھ بس مفتی لکھوا دو، لوگوں کی زبان پر عام ہو جائے، بس پھر وہ جو بھی کہتا پھرے اسی کو ہی عوام حق اور سچ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنے والوں میں سے ہو جائے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ جو تین طریقے، عیسائیوں، یہودیوں اور منافقین کے طریقے کو علم حاصل کرنے کے بعد چھوڑنا ہوگا، انہی طریقوں کی وجہ سے اللہ تجھ پر انعام کرے گا اور تم پر غضب نازل نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم لوگ گمراہ ہوگے۔ اگر غور کیا جائے تو لا الہ الا اللہ صرف اس شخص کو فائدہ دے گا جو اس کے مدلولوں کو نفی اور اثبات دونوں اعتبار سے جانتا ہو، اس کا اعتقاد رکھتا ہو، اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ جس نے اس کلمہ کا اقرار کیا اور بغیر اعتقاد کے ظاہری طور پر عمل کیا تو وہ منافق ہے، اور جس نے اقرار کیا اور اس کے خلاف شرک وغیرہ کا ارتکاب کیا تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح جس نے اس کلمہ کا اقرار تو کیا لیکن وہ اس کلمہ کے بعض لوازمات اور حقوق کا انکار کر کے اسلام سے مرتد ہو گیا تو یقیناً یہ کلمہ اسے فائدہ نہ پہنچائے گا، اگرچہ وہ اسے 1000 بار دہرائے۔ یعنی وہ دن رات اٹھ کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ایسی مردودانہ اور بدعتی طریقے سے لا الہ کا لاکھوں بار ورد کر لے، یہ لا الہ الا اللہ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا اگر اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اور یہ بدعتی طریقہ لا الہ الا اللہ کی جو رٹ لگاتے ہیں، یہ محمدی اور نبوی طریقہ نہیں، یہ صحابہ اور چاروں ائمہ میں سے کسی امام کا یہ طریقہ نہیں، جو آج لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی ضربوں پر صبح صبح اٹھ کر کے ایسی ضربیں لگانا شروع کر دیں کہ انسان کی گردن ہی گھوم جائے۔ نہیں میرے بھائی، اپنے عقیدے کو گھما کر کے اس لا الہ الا اللہ کے گرد لے کے آ، پھر تجھے لا الہ الا اللہ کے یہ رٹے لگانے اور اس کی ضربیں لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس طرح جس شخص کو بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی نفع نہ پہنچائے گا، جو عبادات میں مثلا دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرے تو اس کو لا الہ کا معنی پتہ نہیں چلا، جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے اور کسی اور کے پاس جا کر کے کسی کی قبر اور دربار اور مزار کی نظر کرے
وہاں جا کر کے ذبیحہ کرے، تو اس کا مطلب اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ نہیں چلا، وہ نظر نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کی دے تو اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ نہیں چلا، وہ فریاد کسی اور سے کرے اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ نہیں چلا، وہ توکل بھروسہ اور امید کسی اور سے رکھے اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ نہیں چلا، وہ رجوع امید ڈر اور محبت وغیرہ میں سے بعض کو غیر اللہ کے لیے روا رکھتا ہے جو غیر اللہ کے شیان شان نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے روا رکھا تو رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کیا، اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، کیونکہ اس نے اس کلمہ کے جو معنی ہیں اور اس کلمہ توحید کا جو اخلاص ہے اور اس عظیم کلمہ کا جو معنی اور مدلول ہے اس پر اس نے عمل کیا ہی نہیں، اس کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی الہ واحد کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور وہ اللہ تعالی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور لغت میں الہ کے معنی معبود کے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور سچا عبادت کے لائق نہیں۔ لا کلمہ آیا، اس نے نفی کر دی، لا نہیں کوئی نہیں، الہ اس نے نفی کر دی، کوئی بھی الہ نہیں، اللہ کا آ کے قلہ لگا، اللہ نے آ کے بتایا نہیں یہ جو تم نے سارے خداؤں کی نفی کی ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بعد جس کا نام آ رہا ہے صرف وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، تو اللہ نے آ کے قلہ لگایا اور یہ بتایا تمام خداؤں کی نفی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بعد جس کا نام آ رہا ہے وہ اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کرنی، لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ یہ اس کلمہ نے آ کے ہمیں سمجھایا، لا الہ نے تمام خداؤں کو قتل کر دیا، اللہ نے آ کے بتایا نہیں ایک خدا جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہی اللہ ہے جس کی عبادت کرنی، باقی تمام خداؤں تمام معبودوں کو قتل کر کے خاک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء کی 25 نمبر آیت میں فرمایا تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل کی 36 نمبر آیت میں فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ الہ کے معنی معبود کے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں تنہا اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خاص کریں اور غیر اللہ کی عبادت سے رک جائیں، بچ جائیں، اجتناب کریں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہو، تو ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سورہ صاد کی 5 نمبر آیت میں فرمایا کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود بنا دیا، باقی سب کو ختم کر دیا؟ واقعی یہ بہت عجیب بات ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو انہوں نے جواب دیا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا۔ سورۃ الاعراف کی 70 نمبر آیت میں فرمایا انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ قوم ہود نے یہ بات اس وقت کہی جب ہود علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے مراد اللہ کے علاوہ الوہیت کی نفی ہے، عبادت کی اور معبود کی نفی ہے،
اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے الوہیت کا اثبات ہے، اور لا الہ الا اللہ کی نفی اور اثبات دونوں پر مشتمل ہے، اور لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات دونوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ کے سوا ہر ایک کے معبود ہونے کی نفی ہے۔ لہذا اللہ کے سوا فرشتے، انبیاء، اولیاء، پیر، فقیر، بزرگ، غوث کوئی بھی معبود نہیں، اور نہ انہیں اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور تنہا اللہ کے لیے الوہیت کو ثابت کیا، یعنی ایک موحد مسلم بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا قصد اور ارادہ بھی نہیں کر سکتا، خواہ وہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، وہ دعا کی عبادت ہو، وہ ذبح کرنا ہو، وہ نذر و نیاز وغیرہ ہو، کسی کی بھی وہ اللہ کے علاوہ سوچ بھی نہیں سکتا عبادت کرنا یا اس میں کسی طرح کا تصرف کرنا۔ اور قاضی بیضاوی بھی تحریر کرتے ہیں کہ والمعنی انہ المستحق للعبادت لا غیر، معنی یہ ہے اس کلمے لا الہ الا اللہ کا کہ وہی عبادت کے مستحق ہے اور کوئی نہیں۔ اسی طرح شیخ عبد الرحمن سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس معنی کا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، غور کر لیجئے، یعنی اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی حقیقی الہ ہے جس کے لیے ساری عبادتیں، فرما برداریاں اور الوہیت متعین ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود کامل اور اکمل ہے، اور اس کی صفتیں کامل اور اس کی شیان شان ہیں، اور اس لیے بھی کہ بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ بنے، اس کے احکام کو بجا لائے جس نے اسے پیدا کیا، اور جس سے اس نے منع کر دیا ان سے باز آ جائے، ان منع کردہ امور سے رک جائے، اور اللہ کے سوا جو چیزیں ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب فانی ہیں، لہذا غیر اللہ کی عبادت بھی باطل ہوگی، فانی ہوگی، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق اور ہر ناحیہ سے فقیر اور محتاج ہے، لہذا اسے ذرا بھی اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اس کی عبادت کرے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی وہ عبادت کرے۔ اور شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ نفی کے بعد اثبات نفی کے بغیر اثبات سے زیادہ زوردار ہوتا ہے، اسی لیے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت و معبودیت کے ثابت کرنے میں اللہ الہ واحد سے زیادہ زوردار ہے۔ لا ہر قسم کے معبود کی نفی کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی الوہیت اور عبودیت ثابت کرنے کی غرض سے آیا ہے، تاکہ ہر کسی کے سوا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے کا حصر اور قصر واضح ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے آگے اللہ کا قلہ والی مثال دے کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، تاکہ ہم حقیقت کو سمجھ جائیں اور بالکل صحیح معنوں میں ان آیات کا معنی سمجھ جائیں۔ بہت ساری آیات لا الہ الا اللہ کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت سے برات کا اظہار اور عبادت کو تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، یہی حق اور سچا دین ہے جسے دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل کی، اور اپنے خاص نبی کو بھی بھیجا اور اس پر بھی کتاب نازل کی، اور انسان کا لا الہ الا اللہ کا تلفظ، اس کے معنی کا ادراک اور اس کے مقتضا پر عمل کیے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھنا، یا غیر اللہ کے لیے دعا، غیر اللہ سے خوف اور ڈر، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز وغیرہ عبادت کی کوئی بھی قسم روا رکھنا، یہ بندے کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ ایسی صورت میں حقیقی طور پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کہنا قیامت کے دن اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ لا الہ الا اللہ ایسا اسم نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، یا بلا حقیقت قول محض ہو، یا ایسا لفظ ہو جس کا کوئی مضمون نہ ہو، جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کر رکھا ہے۔ ایسا گمان
جن کا اعتقاد یہ ہے کہ اصل توحید کی بجا آوری اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا تلفظ دل میں کسی معنی کا ادراک یا کسی اصول و بنیاد کو قائم کیے بغیر کرنا ہے، جبکہ اس عظیم کلمہ کی قطعاً یہ شان نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم معنی کا نام ہے، اور یہ ایسا قول ہے جس کا معنی تمام معانی میں سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آئیں خلاصہ کریں، غیر اللہ کی عبادت سے برات کا اظہار کریں، اپنے آپ کو اس چیز پر رضامند کر لیں کہ کسی مصیبت پریشانی میں کسی بھی طرح کی دعا، حاجت، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کروں گا۔ وہ آپ کا خضوع ہو، وہ تذلل ہو، وہ عاجزی ہو، وہ امید ہو، وہ بھروسہ ہو، وہ توکل ہو، وہ رغبت ہو، وہ انابت ہو، وہ طلب ہو، اور دعا کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک له کی جانب متوجہ ہوا جائے۔ حقیقی طور پر لا الہ الا اللہ کا قائل اللہ کے سوا کسی سے سوال کرتا ہے نہ فریاد کرتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، غیر اللہ سے امید لگاتا ہی نہیں، اور وہ اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے لیے جانور قربان نہیں کرتا، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت روا رکھتا ہے، اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس سے انکار اور اللہ تعالیٰ سے غیر اللہ کی برات کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اس جملے کا معنی لا الہ الا اللہ، آخر میں خلاصہ کرتے ہوئے بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عبودیت کا یکتا، اکیلا، منفرد اور تنہا حق رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے سوا کسی کے لیے یہ جو باتیں ہم نے ذکر کی، قیام، رکوع، سجدہ، قربانی، نذر و نیاز، یہ بار بار اسی لیے آئیں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ انہی کے خلاف آیا ہے۔ لیکن آج مسلمان ہو کر کے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور جس کے خلاف یہ لا الہ الا اللہ آیا وہ کام بھی کیے جا رہے ہیں، غیر اللہ کے نام، قبروں کے نام، درباروں کے نام، نبیوں کے نام، ولیوں کے نام، پیروں کے نام، غوث کے نام، پیر عبد القادر جیلانی کے نام، یہ ٹالی شاہ والا پیر ہے، یہ ٹالی والا پیر ہے، یہ فلانا پیر ہے، یہ غیر شادی شدہ پیر ہے، یہ فلانا ہے۔ ہزاروں کے نام موجود ہیں، لیکن ان ہزاروں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کا نام ہر وقت، ہر حال میں، ہر وقت، ہر وجہ سے تیرے دل اور دماغ میں جب تک نہیں بیٹھ جاتا، ہر حالت میں جب تک تو اس اللہ کے لیے خالص نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تجھے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ صرف اسی کے لیے کرے کہ سکھ، چین، تکلیف، یسر، عسر، فرح و غم، غرض یہ کہ سب حالات میں اس کے سوا کسی سے کسی طرح کی دعا نہ کرے، کسی سے کسی طرح کی مدد نہ مانگے، کسی سے کسی طرح کی نصرت طلب نہ کرے، کسی سے کسی طرح کی اعانت کی امید نہ رکھے۔ طواف اگر کرے خانہ کعبہ کا تو صرف اس کے لیے کرے۔ ایک بندہ طواف کرتے ہوئے بھی کہتا آیا بیمار ہو گیا، دوائی نہیں ملی، شفا نہیں ہوئی، تو فون کر کے کہتا ہے لاہور داتا دربار پر دیگ اتار کے دعا کرواؤ میں ٹھیک ہو جاؤں، نعوذ باللہ۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں، اور عقیدہ وہیں شرک کے ساتھ اٹکا ہوا ہے کہ کسی دربار پہ جا کر کے دیگ اتار کر کے چاول بانٹ کر کے میرے لیے اللہ سے شفا طلب کرو، اس پیر کے ذریعے شفا مانگو۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف اور لا اللہ کو سمجھا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی اللہ کے لیے کیا جائے، قسم بھی صرف اسی اللہ کی کھائی جائے، کائنات میں سب سے بلند برتر غیر مشروط حاکمیت اسی کی تسلیم کی جائے، کسی بھی قسم کی عبادت میں اس کا کوئی مثیل، اس کا کوئی نظیر، اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی شبیہ، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، نہ سمجھا جائے۔ اس کو اس طریقے سے یقین کر کے اپنے دل میں بٹھا لیا جائے۔ یہ آج ہم نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کا پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھا۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے کئی حصے بھی آگے آئیں گے، کئی معانی آگے آئیں گے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں لا الہ الا اللہ جس کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 سے کم یا زیادہ پیغمبر اللہ نے بھیجے، جس کی محنت کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کو سمجھنا تک آج ہم نے گوارا نہیں کیا، جس کو بیان تک کرنا گوارا نہیں کیا، تو میرے بھائیوں اس آیت الکرسی کو جس میں اسم اعظم بھی ہے اس کے پہلے حصے کیا پہلا پارٹ آپ کے سامنے آج رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو مکمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔